ہر نماز اپنی اہمیت کی حامل ہے، عشاء اور فجر، اور پھر دوسری طرف عصر کی فضیلت بیان کی گئی تو فرمایا یہ وہ نمازیں ہیں کہ ان نمازوں کو قائم کرنے سے اللہ کریم نیکیاں عطا فرماتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر حضرات گرامی قدر، گفتگو کا آخری حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کا شوق نماز کیسا تھا، وہ نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آپ کے اور بہت سارے فضائل ہیں اور بہت سارے آپ کے خصائص ہیں اور ہر معاملے میں آپ کا پہلا نمبر ہے، بالکل اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر مسجد قائم کی۔ آپ کے گھر کے سامنے ایک چبوترا تھا یا گھر کا صحن تھا، لفظ میں نے یہ پڑھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تاریخ اسلام کا پہلا مدرسہ حضرت صدیق اکبر نے بنایا۔ آپ وہاں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، وہاں نماز قائم کرتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اپنے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہیں کہ وہ اس طرح قرآن نہ پڑھا کریں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہماری عورتیں آباء و اجداد کا وہ بت پرستی کا دین چھوڑ کر اسلام میں نہ چلی جائیں، تو آپ ان کو منع کریں کہ اس طرح قرآن نہ پڑھا کریں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جس وقت دار ارقم کے اندر 3 سال خفیہ تبلیغ جاری رہی اور یہ حکم تھا کہ نماز خفیہ پڑھی جائے، اعلانیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے اور آپ نے گھر کے صحن میں یا گھر کے سامنے چبوترا تھا، وہاں آپ نے مسجد قائم کر رکھی تھی جہاں بلند آواز سے آپ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کا شوق نماز، نبی علیہ السلام میں غزوے سے واپس آئے، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ رات پہرا کون دے گا؟ 2 صحابہ، ایک انصار سے اور ایک مہاجرین سے، انہوں نے عرض کیا حضور ہم پہرا دیتے ہیں۔ ایک تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی سرکار کے، ہر صحابی سرکار کا پیارا اور ہر صحابی جنتی، لیکن بعد صحابہ کرام کے بعد اوصاف بہت نمایاں ہیں، ہر گلیرہ رنگ و بوئے دیگر راست، ہر پھول کی اپنی خوشبو اپنا رنگ ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے مظالم بڑے برداشت کیے، بہت دکھ جھیلے ہیں اسلام لانے کی پداش کے اندر، اور ان کو کفار و مشرکین نے بڑا ستایا۔ ان کی والدہ، ان کے والد، ان کے بھائی، تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ ان کی والدہ ہیں، جن کو اسلام لانے کی وجہ سے 2 سواریوں سے باندھ کر سواریاں مخالف سمت میں دوڑائی گئی، جسم 2 ٹکڑے ہو گیا لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ تو حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ حضور ہم پہرا دیں گے رات۔ اب جب یہ دونوں گھاٹی کے خارجی راستے پر پہنچے تو حضرت عباد نے حضرت عمار سے کہا آپ رات کے کون سے حصے میں ڈیوٹی کریں گے، پہلے حصے میں یا آخری حصے میں؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے آپ ڈیوٹی کریں، میں سو جاتا ہوں، پھر آپ مجھے بیدار کیجئے گا، میں ڈیوٹی کروں گا۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی، پیرے پر کھڑے تھے، فارغ نہیں رہے، نماز شروع کر دی۔ جس وقت دشمن نے دور سے دیکھا مشرکین نے تو انہوں نے تیر پھینکا جو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں آ کر لگا، پھر دوسرا تیر پھینکا، پھر تیسرا تیر پھینکا، لیکن آپ نماز میں مصروف رہے، اور جس وقت رکوع اور سجود میں چلے گئے، نماز مکمل کر کے پھر حضرت عمار بن یاسر کو جگایا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا تو اسی وقت آپ مجھے بیدار کر دیتے۔ لفظ سنے صحابی رسول کے، یہ وہ ہیں جو محمدی یونیورسٹی کے تربیت یافتہ ہیں، جن کو اللہ نے چن کر اپنے حبیب کے دامن کرم سے وابستہ کیا، اور معلم انسانیت نے ڈائریکٹ جن کی تربیت فرمائی ہے، ڈائریکٹ حضور نے جن کی تربیت فرمائی۔ تو حضرت عباد بن بشر نے حضرت عمار بن یاسر سے کہا ایک تو میں نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا نماز میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، میرے دل نے چاہا ہی نہیں کہ میں نماز توڑوں، تو میں نماز پڑھتا رہا، جب تیسرا تیر مجھے پیوست ہو گیا تو تب میں نے نماز سے سلام پھیرا اور آپ کو جگایا۔ صحابہ کرام کا شوق نماز یہ تھا۔ حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مقام تنعیم پر بدر کے اندر کافروں کے بڑے بڑے سردار انہوں نے مارے تھے، مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے قتل کیا، بعد میں یہ گرفتار ہوئے اور گرفتار کر کے ان کو مقام تنعیم جہاں سے عمرہ کیا جاتا ہے
اس مقام پر لا کر ان کو پھانسی پر لٹکایا جانے لگا تو ان سے دو سوال ہوئے۔ پہلا سوال ان سے ہوا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میری بیوی کو یہ پیغام دینا ہے یا بچوں کو پیغام دینا ہے یا میرا کاروبار ہے، میری تجارت ہے، اس کا مسئلہ ہے، یا میرا کوئی عذر ہے، یا مجھے کوئی مہلت دے دو۔ فرمایا کہ مہلت مجھے چاہیے لیکن صرف اس لیے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کفار سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں چاہتا تو لمبی قرات کرتا، لمبے رکوع اور لمبے سجدے کرتا، میں نے مختصر نماز اس لیے پڑھی ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں غلامان محمد موت کے ڈر سے نمازیں لمبی نہیں کیا کرتے، اور جب موت یار کے نام پر آ رہی ہو اور تخت دار پر اپنے حبیب کی غلامی میں لٹکنا ہو تو پھر ہم موت کے ڈر سے نمازیں لمبی نہیں کیا کرتے۔ نماز پڑھ لی، اللہ کی عبادت تھی، اس کو اطمینان سے ادا کر دیا۔ جلدی پھر اس بات کی بھی تھی کہ موت جو آ رہی ہے وہ ہر ایک کو آنی ہے، لیکن مجھے محبوب کے نام پر موت مل رہی ہے۔ اور انہی سے سوال کیا تھا حضرت ابو سفیان جو بھی اسلام نہیں لائے تھے اس وقت، حضرت حبیب بن عدی سے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کی جگہ اس وقت آپ کے نبیوں اور یہ جو پھانسی گھاٹ پر پھانسی کا پھندا ہے آپ کی بجائے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے اور آپ گھر والوں کے پاس چلے جائیں، بچوں کے پاس خیریت سے اپنی زندگی گزاریں، آپ کو زندگی مل جائے، موت سے بچ جائیں، تو حضرت حبیب بن عدی نے کہا تم موت کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ آمینہ کے لال کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور میں خیریت سے اپنے گھر میں بیٹھا رہوں، مجھے تو یہ بات بھی برداشت نہیں ہے، میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو حضرت ابو سفیان جو بھی اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے اس وقت یہ بات کہا کہ واللہ میں بڑے بڑے ممالک کے اندر ریاستوں میں گیا، میں نے محمد عربی جیسا محبوب نہیں دیکھا اور صحابہ جیسے محبت کرنے والے نہیں دیکھے، اور جو تعظیم جو ادب میں نے صحابہ کرام کا دیکھا کہ وہ کس طرح نبی علیہ السلام کی ذات کا ادب کرتے ہیں کہ وہ خود پھانسی گھاٹ پر موت کے پھندے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ پھر حضرات گرامی قدر بات بالکل سمیٹتے ہوئے اختصار کی طرف، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، توجہ ہے آپ کی۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جس نے حملہ کیا، جب صحابہ کرام نے اس کو پکڑنا چاہا تو وہ خنجر جو اس کے ہاتھ میں تھا جب اس نے پھیرا تو 13 صحابہ زخمی ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ٹارگٹ تھے، آپ زیادہ زخمی ہوئے، لیکن اس زخموں کے اندر بھی اس کیفیت کے اندر جب آپ زخمی ہیں تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ مصلی خالی نہیں چھوڑنا، آگے بڑھ کر جو نماز رہ گئی اس کو مکمل کروائیں۔ زخموں کی حالت کے اندر بھی نماز کی اس قدر آپ کو فکر تھی کہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ مصلی پر کھڑے ہو جائیں، نماز مکمل کروائیں۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی کی کیفیت میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غشی کو اور یہ جو ہوش میں نہیں ہے آپ، اس بے ہوشی کو کیسے ختم کیا جائے؟ توجہ فرمائیں گے آپ؟ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عمر کے سامنے اس چیز کا ذکر کرو جن سے ان کو بڑی محبت ہے، یہ اپنی محبوب چیز کا ذکر سنیں گے تو فوراً ان کی غشی دور ہو جائے گی اور ہوش میں آ جائیں گے۔ تو فرمایا کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ تو کہا حضرت عمر کو نماز بڑی پسند ہے۔ جیسے ہی نماز کا نام لیا گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ نماز کی ادائیگی ہو گئی تھی؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے وضو کرواؤ، میں اپنی نماز مکمل کر لوں۔ اس حالت کے اندر بھی آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے الصلاۃ الصلاۃ، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لفظ تھے لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ جو نماز ترک کرتا ہے اس کا اسلام کامل نہیں ہوتا، اس کا دین کامل نہیں ہوتا۔ مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، رنگ بدل جاتا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میں اس لیے پریشان ہو جاتا ہوں، اس امانت کو لوٹانے کا وقت آیا،
جو اللہ نے پہاڑوں پر اتارنی چاہی تو پہاڑ کانپنے لگ گئے، پہاڑ کانپنے لگے۔ اور یہ امانت اگر اللہ پہاڑوں پر اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ امانت اللہ نے ہمارے سینوں پر اتاری ہے۔ نماز، صلاۃ، اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، اس لیے رنگ متغیر ہوا اور یہ نماز ہر ایک پڑھتا رہا۔ ایک نماز وہ تھی جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ہوئی تھی، اور وہ ایسی نماز تھی کہ جس نماز کے اندر اگرچہ وہاں رخصت تھی، رخصت پر بھی عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ ایسی نماز تھی کہ اس میں سر سجدے میں رکھا گیا۔ جب پورا بدن زخموں سے چور چور ہے، اس وقت بھی سر سجدے میں رکھا۔ میں نے یہاں بعض علماء کو پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام زخموں سے چور چور اس پریشانی میں بھی تھے کہ قبلہ کدھر ہے، تو اس سجدے پہ تو کعبے کو ناز ہوگا، کعبے نے بھی کہا ہوگا آپ سر سجدے میں رکھیں، آپ کے سجدے کو کعبہ خود تلاش کرے گا آج۔ وہ ایسی نماز تھی۔ تو حسینی وہ ہے جو نماز سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان کا لقب تھا حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر، اور وہ صحابی ہیں جو مسجد کے اندر زیادہ وقت گزارتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 7 لوگ جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں رہتا ہے۔ وہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کا انتظار کرتا ہے، زور پڑھ لیا ہے، اب عصر کب ہوگی کہ میں مسجد میں جا کر عصر پڑھوں، عصر پڑھ لے تو مغرب کا انتظار کرتا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو دین کا ستون ہے، اور نماز جس کے لیے نبی علیہ السلام نے آخری لفظ ارشاد فرمائے الصلاۃ الصلاۃ۔ اور نماز عبادات میں سے سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ وہ جس طرح رمضان میں فرض ہے، وہ اسی طرح باقی 11 مہینوں کے اندر بھی فرض ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس فریضے کو کامل تعدیل ارکان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔